شعبان کی 15ویں رات جسے شب برات بھی بولتے ہیں، اس کو لے کر عوام میں بعض لوگوں نے یہ غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات میں قیام کرنا مشروع نہیں ہے۔ دین اسلام میں اس رات کے متعلق کوئی عبادت کے متعلق کوئی فضیلت نہیں وارد ہوئی کہ اس کے اگلے دن کا روزہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، شریعت میں اس کی کوئی صراحتاً وضاحت آئی ہو۔ تو اس کے متعلق عوام میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شریعت میں 15ویں رات کے متعلق نصف شعبان المبارک یعنی 15ویں رات جسے شب برات بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق بے شمار احادیث آئی ہیں جس میں اس رات کی عبادت کا ثواب بھی پتہ چلتا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے والوں کی بھی نجات کا پتہ چلتا ہے۔ اس شب برات اس لیے بولتے ہیں، شب بولتے ہیں رات کو اور برات بولتے ہیں نجات کو۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس رات کی اتنی برکتیں آئی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ جامع صغیر میں ایک روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اس مہینے یعنی شعبان المعظم میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، یعنی حالت روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوں۔ تو پتہ چل گیا کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا بھی مشروع ہے، اس مہینے میں عبادت کرنا بھی مشروع ہے۔ اس مہینے کی عبادت کے متعلق کیا آتا ہے؟ مولا علی روایت کرتے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، جو شخص اس شعبان کی 15ویں رات میں قیام کرتا ہے اور اس کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی بندوں میں سے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے جو مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت کی نجات کی دعا کرے میں اس کی مصیبت دور کروں، اس کی پریشانی دور کروں۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتا ہے، یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی جائے، قیام کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے التجائیں کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام جہنمیوں کو جن پر جہنم لازم ہو جاتی ہے، وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر میں موجود نہیں تھے، میں آپ کی تلاش میں جستجو میں گھر سے نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں کھڑے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی خاص دن ہے، یہ کوئی خاص رات ہے یا اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ بابرکت رات ہے۔ اس رات میں جو بھی عبادت کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ سے التجائیں مانگے، اپنی مصیبتوں کو دور ہونے کی طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبتیں دور فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن جس طرح اس رات کی فضیلت آئی ہے، اس رات کی عظمت آئی ہے، حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ اس رات میں عبادت بھی کرنی چاہیے، اس رات میں قبرستان میں جا کر اپنے جو فوت شدگان ہیں انہیں اصالہ ثواب بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں قبرستان میں تشریف لائے، تو اس رات میں قبرستان میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کی دعا کریں، اپنے والدین کی بخشش کی دعا کریں، انہیں اصالہ ثواب کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت مطہرہ میں ثابت ہے۔ اور رہا مسئلہ کہ عورتوں کا قبرستان جانا، اگر وہ پردے کی حالت میں، حجاب کی حالت میں اگر قبرستان اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے پردگی میں بغیر حجاب کے بغیر محرم کے قبرستان جاتی ہیں تو ایسا جانا ان کے لیے بھی وبال ہے، اور اگلے جو دفنائے ہوئے اشخاص ہیں، جو دفنائے ہوئے مردے ہیں، ان کے لیے بھی وبال ہے، کیونکہ جب انسان عورت برہنہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور جب قبرستان میں جائے گی، قبر پر جا کے کھڑی ہوگی تو اس پر لعنت برس رہی ہوگی، اس کی وجہ سے مردے کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو پردے کی حالت میں، حجاب کی حالت میں اپنے محرم کے ساتھ قبرستان عورت بھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔